شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جب حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا ام حبیبہ بنت ابو سفیان کی حرص رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملائکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے منصور بن مورخہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 314 الحدیث 5230، امام مسلم نے کتاب فضائل صحابہ حدیث 2449، ابو داؤد نے کتاب النکاح میں، ابن ماجہ نے بھی کتاب النکاح میں، ترمذی میں کتاب المناجب اور حاکم اور کتاب متعارفہ صحابہ میں بہت سی سندوں سے اس واقعے کو روایت کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر میں ہی جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلیم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی اس کا ذکر کر چکی تھی۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہ تھی، بلکہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بھائی حارث بن ہشام اور سلیم بن ہشام اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس نکاح کی اجازت طلب کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلیم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی بھی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھیں، تو حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔
شرن آپ کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے۔ اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کر آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابو جہل نے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ کی لخت جگر، جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کے خطاب دیا گیا، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں، خاندان والوں پر آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و انتقال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینہ آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کے شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے، تمہارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانہ آفتوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان میں سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نکاح کے نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہ چاہتے تھے کہ بلکہ یہ تو کچھ صحابہ کے مشورے تھے جن کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل گئیں کہ جویریہ کے چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔